دوستو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جینز مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کر کے ان دماغوں کو پروگرام کرتی ہیں جو بقا میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ایک جین کے فینوٹائپ کو دوسروں سے زیادہ کامیاب ہونے کے لیے کئی نسلیں درکار ہوتی ہیں، تاہم جسموں کو زندہ رہنے کے لیے ماحولیاتی محرکات یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز پر تیزی سے رد عمل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رد عمل کو ہم رویہ یا بیہیویئر کہتے ہیں۔ قدرتی ماحول لا تعداد مختلف حالات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کسی بھی جاندار کے لیے تیار شدہ رسپانس ہونا ناممکن ہے۔ اس کی بجائے بیہیویئرل رسپانس کے لیے کچھ اصول یعنی رولز بنائے گئے ہیں۔ یہ رولز جین کے ذریعے اسی طرح انکوڈ کیے جاتے ہیں جیسے کمپیوٹر پروگرامز میں کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اصول پر مبنی پروگرامنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ مثلاً میٹھی چیزوں کی طرف رغبت ابتدائی شکاری انسانوں کے لیے مددگار تھی، لیکن آج کی کیلوری سے بھری غذا میں موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ذہین جاندار اس طرح کے آؤٹ ڈیٹڈ رولز کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے دو حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ مختلف ایکشنز لیتے ہیں اور پھر ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایکشن فائدہ مند ہے، اور پھر وہ اس آؤٹ کم کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس کی سیمولیشن کرتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی آؤٹ کم کا ماڈل بناتے ہیں۔ اس سے نہ صرف توانائی کی بچت ہوتی ہے بلکہ ممکنہ طور پر ایک خطرناک ایکشن سے بچنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جاندار جس کو پہلے سے یہ پتا ہے کہ ایک اونچی چھت سے چھلانگ لگانا خطرناک ایکشن ہے، اس کو اس جاندار پر ایڈوانٹیج حاصل ہوگا جس کو تجربہ کر کے یہ بات پتہ چلے گی۔ دوستو، مختلف حکمت عملیوں سے مقابلے کی وجہ سے آبادی میں ایک سٹیبل طرز عمل بنتا ہے۔ ایک ہی سپیشی کے ارکان وسائل کے لیے ایک دوسرے سے براہ راست مقابلہ کرتے ہیں، جس سے ان کے درمیان جھگڑا ہونا فطری بات ہے۔ ان جھگڑوں سے مختلف اسٹریٹجیز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ یا تو لڑائی سے بھاگا جا سکتا ہے یا پھر کسی ایک کی موت تک لڑا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجیز لاتعداد ہو سکتی ہیں۔ کچھ اسٹریٹجیز دوسری اسٹریٹجیز سے بہتر ثابت ہوں گی۔ جس طرح ایک جین کی کامیابی کا تعین اس کے ماحول سے ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی اسٹریٹجی کی کامیابی کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ارد گرد کی باقی جانداروں کی اسٹریٹجیز کیسی ہیں۔ مثال کے طور پر 3 قسم کے طرز عمل والے پرندوں کو دیکھیں۔ ایک ڈوز جو حملہ ہونے پر بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرے ہاکس جو ہمیشہ حملہ کرتے ہیں اور شدید زخمی ہونے تک لڑتے ہیں۔ تیسرے ریٹیلیٹرز، ان پر جب تک حملہ نہ کیا جائے تو یہ ڈوز کی طرح بیہیو کرتے ہیں، لیکن حملے کے بعد ہاکس کی طرح جواب دیتے ہیں۔ ڈوز کی آبادی میں حملہ آور ہاک بہت کامیاب ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ڈو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اس طرح ہاک کی جینز تعداد میں بڑھ جاتی ہیں۔ تاہم جب ہاکس کی آبادی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اکثر آپس میں لڑتے ہیں اور شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈوز کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ارتقائی طور پر ڈوز اور ہاکس دونوں کی اسٹریٹجیز اتنی سٹیبل نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی ایک آبادی کو دوسرے کے ذریعے کامیابی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ریٹیلیٹرز غیر ضروری طور پر جارحیت کا اظہار نہیں کرتے اور اس طرح وہ زخمی بھی نہیں ہوتے، لیکن ضرورت پڑنے پہ وہ اپنا دفاع ضرور کرتے ہیں، اور اس لیے ریٹیلیٹرز کی آبادی میں ڈوز اور ہاکس دونوں ناکام ہو گئے۔ ریٹیلیٹرز کی اسٹریٹجی ارتقائی طور پر ایک مستحکم اسٹریٹجی ہے۔ دوستو، جینز کی خود غرضی بظاہر بے لوث نظر آنے والے جذبوں کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جینز ہمارے رویوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر جین خود غرض ہیں تو کیا ایک گروپ میں رہنے والے تمام جاندار بھی آپس میں خود غرضی کا رویہ رکھیں گے؟ لیکن فطرت میں بہت سے بے لوث رویے نظر آتے ہیں، جیسا کہ والدین جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک پرندہ اپنے بچے کو لومڑی سے بچانے کے لیے اپنے پر ٹوٹ جانے کا ناٹک تک کرتا ہے۔ یہاں بے لوث ہونے کا مطلب ہے کہ کسی اور کے فائدے کے لیے اپنی بقا کے امکانات کو کم کر دینا۔ جب جین کی ایک بنیادی خصوصیت پر غور کیا جائے تو یہ ظاہری تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ جینز مختلف جانداروں میں ایک سے زیادہ کاپیز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ ایسے رویوں کو پروگرام کرتی ہیں جو دوسرے جانداروں میں اپنی موجود کاپیز کو فائدہ پہنچائیں، پھر چاہے وہ اپنے جاندار کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب یہ جینز کی مجموعی بقا کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک جین کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے جاندار میں اس کی کاپیز موجود ہیں؟ وہ جاندار جو آپس میں رشتہ دار ہیں وہ جینز کی کاپیز شیئر کرتے ہیں۔
تو جینز جو جانداروں میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے پروگرامنگ کرتی ہیں ان کو سروائیول ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے اور ایسے رویے بھی سروائیو کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اثار کا بدلہ بھی برابر ملے۔ والدین اور بچے یکسر طور پر قریبی تعلق رکھتے ہیں، لیکن والدین اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اثار کا برتاؤ کرتے ہیں کیونکہ اگلی نسل تک ان کے جینز پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ سکیں اور پھر ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہوں، جبکہ بچوں کے لیے والدین کی بقا اور بہبود یعنی ویل بینگ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ دوستو، باہمی اثار پر مبنی رویے اکثر زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ میزبان کی جینز کو خود غرض رویوں کی نسبت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب آرگنزمز کے درمیان تعلقات کی بات کی جائے تو زیرو سم گیم یا نان زیرو سم گیم ایک اہم اصول ہے۔ ایک زیرو سم صورتحال وہ ہوتی ہے جہاں ایک سائڈ جیتتی ہے اور دوسری ہار جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہرن اور چیتے کی مثال میں یا تو ہرن شکار ہو کر مر جاتا ہے یا پھر چیتا شکار نہ ملنے کی وجہ سے بھوکا مرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک نان زیرو سم گیم وہ ہے جہاں دونوں سائڈز ایک تیسری سائڈ کے خلاف کھیل رہی ہوں جبکہ اس تیسرے فریق کے وسائل پر مضبوط گرفت ہو۔ ایک کھلاڑی کی جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو ہارنا پڑے گا۔ دونوں کھلاڑی محض بڑا حصہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تعاون کر کے تیسرے فریق کو چکما بھی دے سکتے ہیں۔ نیچر میں آرگنزمز عام طور پر اپنے ماحول میں وسائل کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے مواقع پر مقابلہ ایک زیرو سم گیم ہوتا ہے، لیکن بعض دوسرے مواقع پر تعاون کرنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، پھر چاہے وہ اپنی سپیشیز کے ساتھ ہو یا پھر کسی اور سپیشیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر چونٹیاں ایمفڈ نامی کیڑے کو میٹھی سیکریشنز جو کہ وہ پیدا کرتے ہیں چوسنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایمفڈز کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ لڑاکا چونٹیاں باقی پریڈیٹر سے ان کی حفاظت کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو چونٹیاں ایمفڈز کے بچوں کو اپنے گھروں میں پالتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس تعاون سے دونوں کی بقا ہے۔ دوستو، انسانی ثقافت یعنی کلچر بھی ارتقاء کے تابع ہے اور اس کا بیسک یونٹ میم ہے۔ انسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ان کی ثقافت ہے۔ کلچر ہماری زندگی کا وہ پہلو ہے جو نہ تو فطری ہے اور نہ ہی خالصتاً اس کا بقا سے کوئی تعلق ہے۔ مثال کے طور پر لباس، خوراک، رسم و رواج اور علوم و فنون۔ گوہ کہ انسانی نفسیات اور اس کی دلچسپیوں کی جڑ میں بھی بقا کا جذبہ ہی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری ثقافت کی پیچیدگیوں اور ویرائٹی کا جواب نہیں دیتا۔ ثقافت کو ہم ایک جین پول سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ثقافتی ارتقاء یعنی کلچرل ریولوشنز کا بیسک یونٹ جین کی بجائے ایک میم ہے۔ میم کلچر کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو ممکنہ طور پر لافانی یعنی امارٹل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دھن، کوئی آئیڈیا یا ڈانسنگ کیٹ جو کہ ایک یوٹیوب کلپ ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے طریقے وہی ہیں جو انسانی کمیونیکیشن کے ہیں، یعنی بولی، لکھائی یا انٹرنیٹ۔ جینز کی طرح میمز بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، کچھ تو براہ راست مخالفت میں ہیں جیسا کہ ایوولوشن اور کریشن کے نظریات۔ اسی طرح سب آئیڈیاز انسانی توجہ حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ جس طرح جین مل کر پیچیدہ جاندار بناتی ہیں، ٹھیک اسی طرح میمز بھی مل کر پیچیدہ چیزیں بناتی ہیں، جیسا کہ کیتھولک چرچ مختلف آئیڈیاز، رسومات، لباس، فن تعمیر اور مختلف عقائد کا مجموعہ ہے جس کا مرکزی میم خدا کا تصور ہے۔ جب ہم کلچر کو بائیولوجی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو انسانی رویوں میں انوکھی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، جیسا کہ تجرد پن یعنی کہ برہمچاریہ، کیونکہ یہ ایک بائیولوجیکل ضروریات کے خلاف چیز ہے، لیکن شاید کلچر کا اپنا ایوولوشنری نظام ہے کہ جس میں اس کے ریپلیکیٹرز بھی اپنے ہیں، اس لیے شاید ان کو زندہ رہنے کے لیے بائیولوجیکل سروائیول کی ضرورت نہیں ہے۔ جینز کی طرح میمز کی کامیابی کا تعین بھی ان کے ماحول سے ہوتا ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ ڈانسنگ کیٹ کے کلپس کے لیے ایک سازگار ماحول مہیا کرتا ہے۔ دوستو، اس کتاب کا اہم پیغام یہ ہے، ارتقاء جینز پر نیچرل سلیکشن کے عمل سے ہوتا ہے، نہ کہ فرد یا سپیشیز پر۔ جینز بنیادی طور پر خود غرض ہیں جو ہر صورت اپنی بقا کو یقینی بناتی ہیں۔
تمام جانداروں میں رویوں کو جینز کی خود غرضی کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔